اور حضرت علی کے جو معاملات تھے، علی کے بیٹوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ امیر معاویہ کے بارے میں کیسا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں اس دور میں تاریخ تو بعد میں لکھی گئی، بہت سارے مورخین ہیں جو حضرت حسن اور حسین کے زمانہ کے بعد کے ایسے مورخین ہیں جنہوں نے تاریخ نقل فرمائی ہے، لیکن عملاً جو چیز ثابت کی ہے وہ سب سے پہلے پتہ چلے گا کہ حضرت علی کے گھر سے امیر معاویہ کے لیے کیسا نظریہ تھا، کیسی سوچ تھی، اور وہ امیر معاویہ کے بارے میں کیا سمجھتے تھے۔ اب ہوا ایسے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، تو حضرت عثمان غنی کو جو شہید کرنے والے لوگ تھے وہ ان کو باغی اور بلوائی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی مدینہ شریف میں ہے، حضرت عثمان غنی کو مدینہ شریف میں شہید کیا گیا۔ پھر 3 دن تک وہ جو باغی تھے، بلوائی تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی کی لاش کو نہیں اٹھانے دیا کسی کو بھی، یعنی فتنہ فساد اتنا ہو چکا تھا مدینہ شریف کے اندر۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیگر یہ اجلہ صحابہ اکرام، بڑے صحابہ اکرام، حضرت علی خود موجود ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ چونکہ آپ کی شہادت کے بعد ایک فتنہ پیدا ہو گیا۔ فتنہ یہ پیدا ہوا کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا، یہ سوچ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے سب سے پہلے ان سے بدلہ لینا چاہیے، اور یہ کوئی غیر شرعی مطالبہ نہیں ہے، قرآن کا اصول ہے۔ ویسے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں قرآن کا اصول ہے خون کا بدلہ خون ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے دین اسلام نے 3 طریقے بتلائے، یا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، یا قصاص دیا جائے، یا پھر اگر جو مقتول ہے وہ معافی دے دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تیسرا آپشن نہیں ہے، یعنی جو دین اسلام نے بتلایا ہے۔ اب عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا تو یہ جو لوگ تھے صحابہ اکرام، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ المکرمہ میں تھی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یہ ایک لمبی بات ہے لیکن میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا گیا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے۔ وہاں سے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ شریف میں واپس آ جاتی ہیں تو یہ جو باغی ہیں ان کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا بہت گہرا تعلق ہے حضرت عثمان غنی سے، تو یہ ان کو بھی شہید کر دیں گے، ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو وہ مکہ المکرمہ میں تھی، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ مکہ المکرمہ کی طرف سفر کیا، اور مکہ المکرمہ کی طرف سفر کرنے کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے ساری صورتحال سیدہ عائشہ کو بتائی۔ سیدہ عائشہ جو ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور سیدہ عائشہ، ان کے ساتھ اور بھی صحابہ اکرام تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے مدینہ شریف نہیں جانا۔ اب مختصراً میں عرض کروں کہ یہ جنگ جمل اور جنگ سفین جس کا اکثر تذکرہ کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ ہی جنگ سفین ہوتی نہ ہی جمل ہوتی اگر آپ مان لیتے حضرت علی کو، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت علی جو ہے لشکر لے کے جمل، تو چونکہ حضرت سیدہ وہ مقام ہے جس مقام پہ یہ 2 مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اس مقام چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے اونٹ پر سوار تھی تو اس کو نام دیا گیا ہے اس جگہ کا۔ اس طرف حضرت علی نے سفر کیا، سفر باندھا اور لشکر کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب حضرت علی کے پاس جو باغی تھے انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر یہ لشکر لے کے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ادھر سے حضرت علی نے دفاعی پوزیشن، چونکہ خلیفہ وقت تھے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو ہیں انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت بھی کی ہے، میری خلافت کو مانا بھی ہے اور مجھ سے ہی لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی لشکر لیا اور اس مقام پہ، جمل کے مقام پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اب وہاں پہ میں آپ کو گزارش کروں کہ لوگوں کے سوال بہت سارے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، ان 2 صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ اکرام ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں خوشخبری سنائی کہ یہ کیا ہیں، جنتی ہیں۔ ان میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی شامل ہیں۔ اور حضرت طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے نہ لڑی ہو، اور بالخصوص احد کی جنگ، جب ہوئی جنگ احد ہوئی تو حضرت طلحہ جو ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گرد گھوم رہے تھے، یعنی جب کفار نے حملہ کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام پر تو
تو یہ اللہ کے نبی کے گرد گھوم رہے تھے، 75 زخم آئے ہیں حضرت طلحہ کے جسم پر، اور ایک ہاتھ پر جب حضور کی طرف پتھر پھینکا گیا تو حضرت طلحہ نے ہاتھ سے روکا تو آپ کا ہاتھ زخمی ہو گیا، بعد میں وہ شل ہو گیا، یعنی اتنا شدید زخمی ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے زندہ شہید دیکھنا ہے تو وہ حضرت طلحہ کو دیکھ لے، زندہ اگر کسی نے شہید دیکھنا ہے تو حضرت طلحہ کو دیکھ لے۔ پھر بدری صحابہ میں شامل ہیں، اور بدری صحابہ وہ ہیں جو جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدری صحابہ کے بارے میں بھی خوشخبری سنائی تھی کہ یہ سارے کیا ہیں؟ جنتی ہیں، سارے کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ یہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر وہ بزرگ صحابہ اکرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی تھے، اور حضرت طلحہ کے بارے میں طلحۃ الخیر آپ کو کہا گیا ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ کو کہا گیا ہے طلحۃ الخیر، طلحۃ الجود، طلحۃ الفیاض، یہ 3 لقب ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ رافضی نما سنیت میں بھی ہیں اور جو کھل کے رافضی ہیں کہ جناب والا احد میں تو صحابہ کرام معاذ اللہ سارے بھاگ گئے تھے، صرف حضرت علی نے دفاع کیا ہے۔ کاش وہ جانتے ہوتے کہ کبھی طلحہ کا بھی ذکر کرتے، حضرت طلحہ کا، کہ 75 سے زائد زخم آئے ہیں اور صحابی رسول ہیں یہ بھی، یعنی اتنی صحابہ کے ساتھ بغض میں لوگ آگے چلے جاتے ہیں کہ یہ ساری تاریخ اور ہسٹری بھول جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے زندہ شہید دیکھنا ہے وہ طلحہ کو دیکھے۔ تو حضرت طلحہ احد کے مقام پر اتنے زخم کھائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت طلحہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو اسلام کی دعوت، حضرت طلحہ کو بھی اور حضرت زبیر کو بھی، حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کی دعوت دی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ تو جب آپ جنگ جمل کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی سوچا کریں کہ جنگ جمل کے اندر حضرت طلحہ شہید ہوتے ہیں اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھے۔ حضرت طلحہ کو جو شہید کیا گیا تو حضرت طلحہ اور اسی طرح حضرت زبیر جو ہیں، چونکہ وہ وہاں سے نکل آئے تھے جنگ سے، تو ان کو بھی راستے میں شہید کیا گیا۔ اور حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچائی جس شخص نے، وہ حضرت علی کے لشکر کا بندہ تھا، یعنی حضرت علی کے لشکر میں وہ بندہ شامل تھا جس نے حضرت طلحہ کو شہید کیا اور حضرت زبیر کو شہید کیا۔ تو جب اس نے خبر پہنچائی تو حضرت علی نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ تو نے جہنم کا راستہ اختیار کر لیا، یعنی زبیر کو شہید کر دیا ہے تو جہنم کا راستہ تو نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اب میں اس سے آگے اسی پہ بات کر لیتا ہوں۔ ایسے ہی جنگ صفین ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی ہے اسلام کا یہ مارکا، اور جو حضرت امیر معاویہ ہیں ان کا بھی یہی مطالبہ تھا۔ یہ جنگیں اکٹھی نہیں ہوئی ہیں، اس کے درمیان میں کافی عرصہ گزرا، یہ 2 صحابہ اکرام اور اس کے بعد حضرت قحب جو ہیں وہ بھی جنگ جمل میں شہید ہوئے اور حضرت سیدہ عائشہ کے ساتھ تھے، اور حضرت علی کے لشکر کے لوگوں نے انہیں بھی شہید کیا، وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ حضرت طلحہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت زبیر بھی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ اکرام شہید ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو صحابہ اکرام نمایاں صحابہ اکرام ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدان دور میں ہی اسلام قبول کرنے کا ان کو شرف ملا ہے، یعنی 5ویں اور 8ویں صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور حضرت طلحہ کی قربانی جو ہے جنگ احد میں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو ان کو شہید کرنے والے لوگ جو ہیں وہ حضرت علی کے لشکر کے صحابی رسول ہیں، ان کو شہید کرنے والے حضرت علی کے لشکر کے لوگ ہیں۔ اب آگے آ جائے، جنگ صفین کے اندر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کے جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ لیکن ایک تاریخ نے، جیسے ابن خلدون یا دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت علی نے اپنا منصب سنبھالا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے حضرت علی کو یہ مشورہ دیا کہ ہے علی، جو لوگ جس جگہ عثمان غنی کی خلافت کے زمانہ میں تعینات تھے، یعنی امیر شام جنہیں ہم امیر معاویہ کہتے ہیں، تو امیر معاویہ کو تعینات کیا تھا حضرت عثمان غنی نے، شام کا گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں یا دیگر صحابہ اکرام تھے، وہ مختلف علاقوں میں ان کو تعینات کر کے بھیجا گیا تھا۔ تو جب حضرت علی خلیفہ بنے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے یہ کہا کہ ہے علی، جو لوگ تعینات کیے ہوئے ہیں عثمان غنی کے، ان کو معزول مت کرو، یعنی ان کو اپنے اپنے عہدے سے نہ ہٹاؤ اس وقت تک جب تک یہ فتنہ فساد ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ انہیں معزول کر دیں گے
تو اس فتنہ فساد کے اندر اضافہ ہوگا۔ یہ حضرت ابن عباس نے حضرت علی کو مشورہ دیا اور ان کی یہ رائے تھی کہ حضرت علی امیر معاویہ کو معزول نہ کریں اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں جن جن علاقوں میں ان کو معزول نہ کیا جائے۔ اب یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں ابن خلدون کے یا دیگر مورخین کے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے ابن عباس کو آگے سے جواب دیا، واللہ ہم معاویہ کو سوائے تلوار کے کچھ نہ دیں گے، ہم معاویہ کو سوائے تلوار کے کچھ نہ دیں گے۔ یہ ابن عباس کو آگے سے حضرت علی نے ارشاد فرمایا۔ اس وقت تک حضرت معاویہ نے کوئی جنگ نہیں کی تھی، اس وقت تک حضرت معاویہ نے اس بات کا بھی انکار نہیں کیا تھا کہ میں نے بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی، ابھی اس پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ یہ جب خلافت سنبھالی تو ابن عباس اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو معزول مت کریں جو حضرت عثمان غنی نے تعینات کیے تھے، جن جن علاقوں میں تعینات کیے تھے ان کو معزول مت کریں۔ اگر ان کو معزول کر دیں گے تو ایک فتنہ فساد ہے، بنو امیہ کے لوگ جو ہیں ان کے پاس ایک اور اعتراض آ جائے گا کہ ہم سب لوگوں کو انہوں نے معزول کر دیا ہے اس وجہ سے کہ ہم حضرت عثمان غنی کے قاتلین کا مطالبہ کرتے ہیں بدلہ لینے کا، تو اس لیے ہمیں معزول کر دیا گیا ہے، تو یہ کام بھی نہ کرو۔ لیکن حضرت علی نے آگے سے ارشاد فرمایا، واللہ ہم معاویہ کو سوائے تلوار کے کچھ نہ دیں گے۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے، ابھی حضرت علی مدینہ المنورہ میں ہے، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ تاریخ کے الفاظ ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، ان کو ڈسکس مت کریں، اس لیے کہ جب آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی کے لشکر کے جو سپہ سالار تھے وہی لوگ حضرت عثمان غنی کے قاتل تھے، اور دوسری طرف صحابہ کرام ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، اجلاء قسم کے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے، اب جیسے حضرت عمار بن یاسر وہ حضرت علی کے لشکر کے ساتھ تھے اور امیر معاویہ کے لشکر سے کسی نے ان کو شہید کیا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یاسر تجھے باغی گروہ شہید کرے گا، حدیث مبارکہ ہے۔ تو جو لوگ حضرت معاویہ پہ تان نان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب والا، چونکہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر سے نکل کر حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا گیا تو لہٰذا اس کے ذمہ دار حضرت معاویہ بھی ہیں اور ان پہ تان نان کرتے ہیں اور ان کو باغی کہتے ہیں۔ نمبر ایک، اگر یہی قاعدہ اور یہی کلیہ اور یہی قانون آپ نے اپنانا ہے تو جناب تاریخ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی کے لشکر سے نکل کر جنہوں نے حضرت طلحہ کو شہید کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ حضرت زبیر کو جس نے شہید کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ حضرت کعب کو جس نے شہید کیا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دو لشکر جو تھے ان میں حضرت عثمان غنی کے جو قاتل تھے شامل ہو گئے اور باغی شامل ہو گئے۔ اب ہر دو لشکر میں باغی شامل تھے، ادھر حضرت علی کے لشکر میں، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی ان کے درمیان ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، قاصدین کا جاتے ہیں آپس میں ثالث جو ہوتے ہیں صلاح مشورہ ہوتا ہے تو معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اب رات پڑ گئی ہے، صبح کے وقت ہم نے اس بات پر اتفاق کر لینا ہے کہ حضرت علی ہمیں یہ گارنٹی دیں گے کہ وہ حضرت عثمان غنی کے قاتل جو ہیں ان کو گرفتار کریں گے، ان سے لڑیں گے، ان سے بدلہ لیں گے اور ہم حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ یہ بات طے ہو جاتی ہے، لیکن اسی دو لشکر کے درمیان وہ باغی لوگ موجود تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسلمان آپس میں مل جائیں۔ رات کو ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے لشکر پر جس جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا ان کے لوگوں نے ان پہ اچانک حملہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت علی کے حکم پہ ہم پہ حملہ ہو گیا ہے، ہم سے بات طے کر کے انہوں نے حملہ کر دیا، انہوں نے بھی آگے حضرت علی کے لشکر پہ حملہ کر دیا۔ اب یہ وہ درمیان والے لوگ تھے جو چاہتے تھے، سمجھتے تھے کہ اگر حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ طلحہ اور زبیر آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر ہماری موت ہے، پھر ہمیں انہوں نے مارنا ہے، ہمیں گرفتار کرنا ہے، اس لیے کہ ہم نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہوا ہے، ان کو قتل کیا ہوا ہے، یہ فتنہ فساد ہم نے پھیلایا ہوا ہے۔ اب ایسے ہی ہوتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان۔ عمر ابن العاص اور حضرت موسیٰ اشعری یہ ثالث بن جاتے ہیں، یہ ثالث بنے اور معاملات طے ہو چکے ہیں کہ جنگ نہیں کرنی، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے آپس میں بیٹھ کر معاملات کو طے کرنا ہے۔ اسی اثناء میں جب یہ طے ہوتے ہیں تو حضرت علی کے لشکر سے ہی کچھ لوگ بغاوت کر جاتے ہیں اور حضرت علی کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، اور بعد میں وہی لوگ باغی بنے اور بعد میں انہی لوگوں میں سے حضرت علی کو شہید کرنے والے بھی لوگ شامل تھے جو حضرت علی کے لشکر میں تھے۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کے کچھ معاملات طے ہوتے ہیں، وہ حضرت علی سے بغاوت کر جاتے ہیں اور بعد میں حضرت علی کو بھی انہوں نے ہی شہید کیا۔ اس ساری مشاجرات صحابہ کے درمیان جو بات ہے، اس ساری بات میں وہ گروہ شامل تھا جو باغی تھا اور صحابہ کو آپس میں لڑا رہا تھا، جو منافقین کا گروہ تھا، جو بلوائی تھے جنہوں نے آپس میں حضرت عثمان کو بھی شہید کیا، کلمہ بھی پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان لشکر میں موجود ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن منافق ہیں، خارجی ہیں، اور اس کے بعد یہ فتنہ شروع ہو گیا۔ اب آخری میں بات آپ کو کروں کہ جو
बात हम कहते हैं कि हज़रत यासिर के बारे में, अम्मार बिन यासिर के बारे में जो लोग आप कहते हैं कि उस्मान गनी के मुकर्रर शुदा अमीर शाम यानी हज़रत अमीर माविया के लश्कर से एक शख्स ने हज़रत अम्मार बिन यासिर को शहीद किया, जिनके बारे में अल्लाह के नबी का फरमान मुबारक है, तो ज़रा सोच लें हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर के बारे में भी फरमान मुबारक है, क़त्अन जन्नती हैं। अल्लाह के नबी ने अशरा मुबशरा में उनको शामिल किया, बदरी सहाबा हैं। उहुद के मैदान में जब बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हुए हज़रत तलहा, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिसने चलता फिरता शहीद देखना है वो हज़रत तलहा को देखे। कुर्बानी दी है उन्होंने, तो वो भी शहीद किए गए और हज़रत अली के लश्कर के लोगों में से निकल के लोगों ने उनको शहीद किया। वहाँ आप क्या बात करेंगे? अब इस सारी बात का नतीजा ये निकलता है कि, और तारीख़ ने तो यहाँ तक भी लिख दिया है कि हज़रत मूसा अशारी जो सालस थे हज़रत अली की तरफ से जंग सफ़ीन के मौका पर, और हज़रत अमर इब्न अल-आस जो हज़रत अमीर माविया की तरफ से सालस थे, तारीख़ ने तो यहाँ तक लिखा है कि उन्होंने हज़रत अली और हज़रत माविया दोनों को माज़ूल कर दिया था। ये एक अलग से बात है। हम इन तारीख़ के चीज़ों पर इत्माद नहीं करते। हम ये समझते हैं कि सारे सहाबा इकराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सारे प्यारे हैं। उनके जो आपस के मामलात हैं उनको डिस्कस मत किया जाए। आखिरी बात समझें, जो शुरू में मैंने हदीस मुबारक पढ़ी, इन नबनी हाजा सज्जिद, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हज़रत हसन के बारे में कि ये जो मेरा बेटा है ये सरदार है, ये मेरा बेटा क्या है? सरदार है। और ये बुखारी शरीफ की अहादीस मुबारक है। फरमाया हल्लल मा युस्लिह, ये वो मेरा बेटा है जो बैनल मुस्लिमीन, जो मुसलमानों के ग्रोह के दो मुसलमान ग्रोह के दरमियान सुलह का सबब बनेगा, सुलह करवाएगा। ये सुलह कब हुई? जब हज़रत अली शहीद हो जाते हैं, उसके बाद हज़रत हसन कुछ अर्सा 6 माह उनकी खिलाफत चलती है हज़रत हसन की, फिर अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत हसन के दरमियान सुलह होती है। क्या होती है? सुलह हो जाती है। यानी हज़रत हसन ने हज़रत अमीर माविया को, उनकी खिलाफत को, उनकी अमारत को तस्लीम कर लिया हज़रत हसन ने, और अमीर माविया के साथ सुलह कर ली। आप मुझे बताएं, अगर अमीर माविया बागी थे तो हज़रत हसन ने किसी बागी के साथ सुलह की है? जो आप कहते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर, मुझे बताएं हज़रत हसन ने बागी के साथ सुलह की है? अगर आपके नज़दीक अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बागी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि हज़रत हसन ने एक बागी के साथ सुलह कर ली। नहीं, मेरे रब के रसूल ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में इरशाद फरमा दिया था, आप देख रहे थे कि ये हसन जो है दो मुसलमानों के गिरोह में, ये नहीं फरमाया कि मुसलमान और बागी गिरोह में, फरमाया दो मुसलमानों के गिरोह में क्या करेगा? सुलह करवा देगा। क्या करेगा? सुलह करवा देगा। जनाब यहाँ एक ग्रुप इस तरफ बैठा है, मस्जिद में एक ग्रुप इस तरफ बैठा है, दरमियान में मैं हूँ या कोई और शख्स कोई किरदार अदा करता है, तो हम ये कहते हैं कि ये दो मुसलमान आपस में मिल रहे हैं। क्या कहते हैं? कहता हूँ दो मुसलमान आपस में मिल रहे हैं। इसका मतलब इधर बैठने वाला भी मुसलमान है और इधर बैठने वाला भी मुसलमान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दो मुसलमान ग्रोहों के दरमियान ये मेरा बेटा यानी हज़रत हसन सुलह का सबब बनेगा। तो आपके सारे के सारे इतराज़ात खत्म हो जाते हैं, आपके सारे के सारे इतराज़ात खत्म हो जाते हैं कि अगर अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बागी होते तो हज़रत हसन किसी सूरत में अमीर माविया के साथ सुलह न करते। तो हमारे अकाबरीन ये फरमाते हैं कि जिसके साथ हज़रत हसन ने सुलह कर ली है उसके साथ हमारी जंग नहीं है, और जिसके साथ हज़रत हुसैन ने जंग कर ली है तासुब क़यामत उसके साथ हमारी सुलह नहीं हो सकती। यानी यजीद के साथ हज़रत हुसैन ने जंग की है, हमारी भी जंग है। हज़रत अमीर माविया के साथ हज़रत हसन ने सुलह की है तो हमारी भी क्या है? उनके साथ सुलह है। अब ये अजीब बात है, कुछ लोगों का सौदा ही इसी पे बिकता है, उनकी दुकानदारी ही इसी पे चलती है कि वो अमीर माविया की मुखालफत, वो हज़रत आयशा की मुखालफत, वो हज़रत तलहा की मुखालफत, वो हज़रत ज़ुबैर की मुखालफत। हज़रत तलहा और ज़ुबैर को मेरे नबी अपनी ज़िंदगी मुबारक में फरमा गए हैं ये जन्नती हैं। ये क्या है? जन्नती हैं। तो किसी के एतराज़ करने से, किसी के भोंकने से कभी भी फर्क नहीं पड़ता। माविया का एक माना यह भी बयान किया है कि चढ़ता हुआ चांद, और वो खूबसूरत चांद जो चमक रहा हो और नीचे से कुत्ते अपना मुंह उठा के ना चांद की तरफ भौंक रहे हों, तो कहा ये माविया की मिसाल है। उस चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुत्तों के भौंकने से चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साहिब ये मैंने बहुत एहतियात के साथ बातें की हैं, तारीख ने बड़ी सख्त बातें लिखी हैं सहाबा इकराम के मुशाजरात सहाबा के बारे में, इंतहाई सख्त बातें लिखी हैं। अब हमारा जो अकीदा है आले सुन्नत का, हमारे अकाबरीन ने लिखा है कि मुशाजरात सहाबा पे आपने कोई बात नहीं करनी। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे यहाँ तकरीबन 21 या 22 साल होने को है। कभी आपने इस मौजू पे बात सुनी है? नहीं। हमने फ़ज़ाइल बयान किए हैं सहाबा इकराम के, मुशाजरात बयान नहीं किए हैं। ये मजबूरी तब बनी है
کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ، آپ اپنی محافل میں، آپ اپنی جگہوں پہ جب صحابہ اکرام پہ تان نان کریں گے تو ہمارا حق ہے کہ ہم صحابہ اکرام کا دفاع کریں، ہمارا حق ہے کہ اس کا ہم جواب دیں۔ ہم حضرت ابوبکر کی الف سے لے کر حضرت امیر معاویہ کی یا تک سارے صحابہ اکرام کے قائل الحمدللہ اور قائل رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سارے مسئلہ میں حضرت علی جو تھے وہ حق پر تھے، حضرت علی کیا تھے؟ حق پر تھے۔ یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور جو سامنے والے لوگ تھے انہوں نے اجتہاد کیا، ان سے اجتہادی خطا ہوئی، اور اجتہادی خطا کے بارے میں بھی فقہا نے لکھا ہے مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اس کے اجتہاد میں اس سے غلطی ہو جائے تو اسے تب بھی ثواب ملتا ہے، تب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ گار نہیں ہوتا، اس کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔